یہ انڈیا کی سلیکون ویلی آئی ٹی کی جو سلیکان ویلی ہے نا، یہ اس دیکھیں کے مقابلے میں ذرا اپنی یہ میٹرو ٹرین بھی تو دکھائے نا، ہم نے نہیں بنائی. وہ بیکار ہے، ہم نے بند چلایا لوگوں کی جان. یہ پاکستان کی کیا ڈائریکشن ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً اس وقت پاکستان کا جو اوور آل بجٹ ہے وہ تقریباً 9.5 ٹریلین ہے، جس میں 58% جو ہے وہ سیدھا ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. آج انڈیا $150 بلین 150 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی. اور دنیا میں اب کتنا نام ہے؟ سعودی عرب کا ٹوٹل تیل جو بیچتا ہے $110 بلین کا بیچتا ہے. انڈیا اس وقت دنیا کی 5th لارجسٹ پاکستان کا جو اوور آل بجٹ ہے وہ تقریباً 9.5 ٹریلین ہے، جس میں 58% جو ہے وہ سیدھا ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ڈائریکشن کیا لینی ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 5-6% دفاع کا بجٹ بھی بڑھ رہا ہے اس اکنامک کنڈیشن ڈیفیکلٹی سچویشن کے اندر. ادھر پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہے کہ عمران خان نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سب سے بڑا جو بگیسٹ پروٹیسٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. اور ادھر جو آئی ایم ایف ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے. 200 سے جو ہمارا ڈالر، ایک $1 از اکول ٹو مور دین 200 روپیز، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ایک 50 پیسے نیچے آ جاتا ہے. سو ہماری پولیٹیکل آؤٹ لک ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور کل اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا سیریس بیان دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کو سنب کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے نیوکلیر ویپنز ہیں اس کے حوالے سے بات نہ کی جائے، اس کے لیے بڑا ساؤنڈ میکانزم موجود ہے، تو یہ باتیں کرنا بھی غلط ہے. سو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ ملک چلا سکے گی؟ اکنامک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں، ڈیفنس بجٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور جتنا پیسہ ہم لے رہے ہیں ہمارا بجٹ ہے اتنے ہی آدھے سے زیادہ تو ہمارا ڈیٹس میں چلا جاتا ہے. تو ہم ہماری آپ کیسے دیکھتے ہیں اس یوتھ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کیا ڈائریکشن بن رہی ہے ہمارے ملک کی؟ یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا تشویش کن بات ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑی اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ، اگر بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں تو 20-25 سالوں سے جو پالیٹکس ہو رہی ہے اور حکومتیں چینج ہو رہی ہیں وہ اسی بیس پہ ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے کروشل وقت سے گزر رہا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی ہے. ہمارے اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ڈیٹ سرونگ ہے، جو شروع ہوا تھا 1% سے، تو پہنچتے نصف کا جو ریڈ لائن ہوتی ہے اس کو کراس کر کے 58 پہ چلا گیا. تو اس لیے یہ حکومت کچھ نہیں کرتی اور ہمیں آنے دیا جائے. اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں آنے دیا جائے، تو ان سے کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ آپ آ کے کیا کریں گے. فار ایگزامپل چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ابھی مسائل گنوا دیے نا کہ آئی ایم ایف ہمیں مزید قسط نہیں دے رہا، اور ظاہر ہے اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ کوئی پی ڈی ایم اسپیسیفک نہیں ہیں. یہ وہی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں جو وہ پچھلی حکومت کے سامنے بھی اس نے رکھی ہوئی تھی، اور یہ وہی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں جو آئی ایم ایف انٹرنیشنلی جتنے تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ نیشنز کو اس نے قرضے دیے. یہی اصل سوال ہوتا ہے جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. آئی ایم ایف کے اس حساب سے جو لوگ جو ہے انٹرنیشنل اکانومی یا اس طرح کی سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کوئی یہ کہے کہ جی آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا تو ہمیں آنے دیں، ہماری ڈیٹ سرونگ ریشو جو ہے اتنی ہائی ہو گئی تو ہمیں آنے دیں، اور اس کے بعد جناب پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کرپشن ہے، ہمیں آنے دیں. لیکن وہ کبھی بھی یہ بادر نہیں کرتے کہ عوام کو بتائیں کہ ہم آ کے کریں گے کیا. اس کے جواب میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے وہ عمران خان نے دکھائی تھی 2 چیزوں کی. ایک تو یہ جی کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کرپشن پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو ہم کرپشن کو کنٹرول کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس امپوز کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور ٹیکس کی جو اس کی پیرامیٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں کریں گے. تو اس کی وجہ سے ہم بہت بڑا پیسہ اکٹھا کریں گے جو ان کی لینگویج میں ہے، اور لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اب یہ ایک نئی بات تھی کہ چلیں اس کی بھی نٹی گریٹی انہوں نے لوگوں کو نہیں دکھائی. فار ایگزامپل کہ آپ ٹیکس لگائیں گے
تو کہیں بھی جہاں پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے یا پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس کس پہ لگائیں گے. فار ایگزامپل کینیڈا جو ہے وہ یہ کووڈ-19 کے کرائسس کے بعد ٹیکس جو ہے اس کو ضرورت پڑی پیسوں کی تو باقاعدہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ جو ٹاپ 10% ہیں ویلتھ کے حوالے سے ان پہ ہم اتنا ٹیکس لگا کے تو اتنے پیسے جمع کریں گے اور اس سے یہ خرچ کریں گے. تو وہ ہر چیز بالکل آن ریکارڈ آ جاتی ہے کہ ٹاپ 10% ویلتھی لوگ کون ہیں بھائی, کون سی کمپنیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, ان پہ ٹیکس کی شرح کتنی بڑھے گی, اس سے ٹوٹل جو ہے وہ ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا اور وہ خرچ کس پہ کریں, جس میں نہ کوئی جھوٹ بولنے کی گنجائش رہتی ہے نہ کوئی جعلی قسم کے دعوے. تو عمران خان صاحب نے یہ تشریح بھی نہیں کی تھی کہ ٹیکس ہم کس پہ لگائیں گے, آلدو کہ ان کی باتیں بڑی اچھی تھی, بہت ہی انسپائرنگ قسم کی کہ جی اس ملک میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا اور کرپشن جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ریسورسز لوٹ کے باہر جا رہے ہیں. تو آخر میں جا کے 4-3 سال بعد انہوں نے جو اپنی جو ان کی جو پروفائل بنتا ہے اس میں اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ اگر نہیں تو پچھلی حکومت کی نسبت کہیں زیادہ کرپشن ان کے اپنے دور میں ہوئی. کہ اگر ہم نے $15 بلین کرنی ہے ایکسپورٹ, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, کوئی لانگر رن پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اب میں انڈیا سے جنگ اپنی جگہ, انڈیا کی ضلالتیں اپنی جگہ. انڈیا نے 60s میں پولی ٹیکنیکل کالجز بنائے, 60s کی میں بات کر رہا ہوں. 80s میں انہوں نے ان کالجز کو آئی ٹی میں کنورٹ کیا. آج انڈیا $150 بلین $150 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی. اور دنیا میں اب کتنا نام ہے سعودی عرب کا ٹوٹل تیل جو بیچتا ہے $110 بلین کا بیچتا ہے. انڈیا اس وقت دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے, دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے, اور پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے $1 کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں؟ $600 بلین. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, انہوں نے چلو کسی نے انویسٹ کیا, یہ نہرو کا ویژن تھا 60s کا, عبدالکلام آزاد کا, کہ ہم نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے. مجھے آپ بتا دیں, آج میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں, پاکستان تعلیم پہ خرچ کرنے والا دنیا کے لویسٹ 20 کنٹریز میں ہے. پیسہ آپ نے لگانا نہیں, تعلیم پہ پیسہ لگانا نہیں, $15 بلین کہاں سے آئیں گے, اس کا مجھے آپ جواب. نہیں, لیکن ملک صاحب یہ تھی نا آپ کی پریورٹی, وہ جو عاطف میاں بھی کہتا تھا, جب آپ 3.5 ملین کا ایک یہ انڈیا کی سلیکون ویلی آئی ٹی کی جو سلیکون ویلی ہے نا, اس کے مقابلے میں ذرا اپنی یہ میٹرو ٹرین بھی تو دکھائے نا, ہم نے نہیں بنائی. وہ بیکار ہے, آپ نے بند چلایا, لوگوں کی جان نکالی ہے, 300 ارب کھا گیا کسی کھاتے میں. آپ مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, اب سن لیں, سلیکون ویلی دنیا میں کیلیفورنیا میں کتنی مشہور ہے. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, 6% جو ورک فورس ہے وہ انڈین ہے, اور اس وقت دنیا کی جو 500 فارچون کمپنی اس میں جو ٹاپ 10-20 اس میں ہر جگہ انڈین گھسا ہوا ہے, وہ سارے آئی ٹی سے گئے ہیں. انڈیا کا یہ نہیں میں کہہ رہا, انڈیا میں غربت اپنی جگہ, سارے گند اپنی جگہ, مگر انڈیا نے جو جتنا پیسہ یہ نیٹ فلکس وغیرہ جتنا پیسہ انڈیا بنا رہا ہے اس کے پیچھے آئی ٹی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس پہ